میں پھنسا ہوا تھا، وہ انسان جو اللہ کے شرعی احکام اور ضابطے کو چھوڑ کر لاپرواہی اور سستی میں زندگی گزار رہا تھا، ان انسانوں کی طرف یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان ایک ایسا بابرکت مہینہ عطا کیا، اگر کسی انسان کو بابرکت مہینہ مل جائے اور اس پر عمل کر لے، شرعی اعتبار سے عمل کر لے، تحقیقی اعتبار سے عمل کر لے، تو پہلے عشرے میں رحمتیں برستی ہے اور دوسرے عشرے کے اندر انسانوں کی تمام گنہگار بندوں کی، ان گنہگار بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ جو گنہگار بندہ اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور آئندہ اس گناہ کو اس روئے زمین پر ادا نہ کرنے کا عزم مسلم کر لیا کرتا ہے، اس انسان کے لیے رب کی طرف سے یہ اعلان آتا ہے، اگر آپ نے اپنے گناہوں پر توبہ کر لیا، توبہ قبول ہو گئی، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں کہ جو انسان اپنے گناہوں پر توبہ اور شرمندہ ہو کر کے توبہ مانگے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ان کے توبہ کو قبول کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت پورے سال میں ایک مہینہ میں ایسا عطا فرماتا ہے جو بخشش کا مہینہ ہوا کرتا ہے، ایک مہینہ ایسا عطا فرماتا ہے جو مغفرت کا مہینہ ہوا کرتا ہے، ایک مہینہ ایسا عطا فرماتا ہے جو تمام مہینوں سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہوا کرتا ہے۔ اور یہی تک نہیں کہا، آگے چل کر کے ارشاد فرمایا وآخرہ عتق من النار، اور آخر کے 10 ایام ایسے ہیں کہ اس انسان کے لیے، جس انسان کو اپنے گناہوں کے کرتوت کے سبب جہنم میں جانے کا اعلان کر دیا گیا ہو، وہ انسان جو اللہ کے طرف سے دھتکار دیا گیا ہو، نبی علیہ السلام کے تمام احکام کو چھوڑ کر کے زندگی گزارنے والا انسان ہو، اور وہ انسان بھی آخری عشرے میں اگر اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر، رب کے حضور میں حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، تو اعلان کیا جاتا ہے کہ جاؤ، وہ انسان جس کے لیے جہنم کا اعلان کر دیا گیا تھا، ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے دروازے پر کھڑے کر دیے جاؤ۔